السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ حضرت قبلہ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے ہماری دعوت پر آپ نے لبیک کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مختصر ملاقات کو اپنے دربار میں شفع قبلت عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ کا جزاک اللہ شکریہ کہ آپ نے ماشاء اللہ دعوت دی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت غوث و خواجہ کی کرامت، آل رسول کی امانت، معجزہ من معجزات سید المرسلین شیخ الاسلام المسلمین امیر المومنین فی الحدیث امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام عام سے عام تر ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ فقیر قادری برکاتی اشرفی محمد منان رضا منانی سربراہ اعلیٰ جامعہ نوریہ رضویہ نوری مرکز درگاہ اعلیٰ حضرت مرکز اہل سنت بریلی شریف سے ہمارے شریف کی سرزمین پر حاضر ہوا ہے، اور آج آپ سے آپ کے ذریعے ابلاغ تبلیغ ہو رہی ہے مسلک اعلیٰ کی۔ ماشاءاللہ۔ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ ماشاءاللہ، بے شک بے شک، یقیناً یقیناً۔ حضرت قبلہ، بات کا آغاز ہم وہاں سے شروع کریں گے کہ آج ہم اگر اپنے ارد گرد اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ تعلیم عام ہے، بہت تعلیم عام ہے، چاہے وہ دینی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم ہو، تمام تعلیم عام ہے، اور یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ تعلیم حاصل کرنا مشکل ہے۔ مگر آج کیا وجہ ہے آپ کے نزدیک کہ اتنی تعلیمات کے باوجود بھی آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا؟ گویا کہ انسانیت، ہیومینٹی جسے ہم کہتے ہیں، اس کی کوئی قدر نہیں آج۔ کیوں؟ وجہ کیا آپ کے نزدیک؟ یہ بے روی جو ہے، علم حاصل کرنے کے بعد بھی علم کے وقار اور روشنی کو پہنچنے کے بعد، جیسا کہ ہمارے سرکار نبی کریم نے ارشاد فرمایا، العلم حیات الاسلام، اسلام کی زندگی علم ہے۔ بے شک۔ علم ہوتے ہوئے بھی لوگ سرکار کے جو طریقہ ہے، حضور کا جو اخلاق ہے، حضور نے جو محبت کا طریقہ بتایا ہے، حضور نے بتایا ہے ہم آپس میں دستگربا ہیں، ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں، اور صلہ رحمی ہمارے اندر بھی ختم ہو گئی ہے، اپنے عزیزوں سے نہیں ملتے ہیں، کوئی نہ کوئی بات کر کے بہت بہت دنوں ناراضگی رکھتے ہیں۔ لیکن سرکار دو عالم نور مجسم سید عالم کونین کی عزت مالک جنت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے ایسا کردار پیش کرا ہے، ایسا ہمیں اسلام پیش کرا ہے، ایسا اخلاق پیش کرا ہے۔ فرماتے ہیں حدیث میں، تبسم کا فی وجہ اخیق کا صدقتن، اپنے بھائی کو دیکھ کر کے مسکراؤ، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ یہ نہیں کہ 10-20-50 روپے دینا صدقہ ہے، بلکہ اپنے بھائی کو دیکھ کر کے مسکراؤ صدقہ ہے۔ اپنے والدین کو پیار سے دیکھو، اپنے بڑوں کو پیار کرو، چھوٹوں سے پہ شفقت کرو، محبت کرو، بڑوں سے کا وقار رکھو، عزت کرو۔ اگر اس طریقے پر حضور کے کہنے پر لوگ چلیں، علم تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کر پاتے۔ اللہ اکبر، یعنی کہ عمل کی کمی حضرت۔ عمل کی کمی ہے، بس یہ ہے کہ علم ہے، ایسا نہیں کہ علم نہیں ہے، علم ہے، تعلیم بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن جیسا اس کی روشنی پھیلانا چاہیے، جیسا اس پر عمل کرنا چاہیے، وہ نہیں ہے، اس کی کمی ہے۔ تو اس کو آپ کے نزدیک کس طرح پر کیا جا سکتا ہے؟ اس کمی کو اس کو کرا جا سکتا ہے کہ جو صحیح نظریات ہیں، جو ہمارے بزرگوں کے، ہمارے اولیاء کرام کے، صاحب کرام کے، تمام بزرگان دین کے، حضور نبی کریم کے جو طریقہ ہے، اس کو فالو کیا جائے، اس پر غور کیا جائے کہ ہم لوگ اپنے امن و سکون کی زندگی کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ جماعتوں میں اور کمیٹیوں میں اپنے لوگوں کو بانٹ رکھا ہے، کوئی کسی کا مہمان ہے تو اس مہمان کے پاس نہیں آتے کہ وہ اس کا مہمان ہے، وہ اس کا مہمان ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔
مہمان کسی کا نہیں ہے، وہ تو ایک دین کا کام کرنے، دین کی خدمت کرنے کے لیے آیا ہے. جیسے آپ پر اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ مجھے بلایا، تو یہ جو پیغام ہے یہ تو ایک عام ہوگا. جہاں میں عام پیغام شاہ احمد رضا کر دیں، اور کمی رہ جائے تو پوری بریلی کے رضا کر دیں. تو دین کا کام کرنا ہے، اچھا کام کرنا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا، تو امن و سکون. اور اگر اپنی زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون سی دعا کرنا چاہیے، فرمایا ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دنیا بھی اپنی اچھی کر لو اور آخرت بھی اچھی کر لو، اور آگ کے عذاب سے تم بچو. یہ سرکار کا فرمان ہے کہ یہ دعا کرنا چاہیے. لوگ دنیا کے پیچھے تو پڑیں کہ دنیا اچھی کر لیں، جبکہ دنیا کسی کی نہیں ہے. دنیا کو تو چھوڑ کے چیز دنیا از خدا غافل بزن نئے قماش و نقرو فرد زدن. دنیا کیا ہے؟ وہ جو خدا کی یاد سے غافل کرنے والی دنیا ہے. لیکن حضور یہ نہیں کہا کہ دنیا کو اچھا نہ کرو، دنیا کو اچھا کرو، لیکن دنیا کو اچھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ سب کو پتہ ہے کہ دنیا کو سب کو چھوڑ کے جانا ہے. سامان آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے بلکہ خبر نہیں. حقیقت ہے، موت حقیقت ہے، سب کو جانا ہے. یہ چند دنوں کی زندگی ہے، اس میں لڑنا لڑانا گروپنگ کرنا. فرشتوں میں گروپنگ نہیں ہے، لیکن انسانوں میں گروپنگ ہے. انسانوں میں انسانیت نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ اب میری جو لائف ہے کہ اللہ کا احسان و کرم ہے کہ میری حیثیت اب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کا خلیفہ مفتی اعظم ہند اور مفتی اعظم کا خلیفہ یہ منانی، یہ اعلیٰ حضرت کی نشانی منانی. میں دنیا میں یہ جاتا ہوں تو کہتا ہوں قادری جنتی ہے، چشتی جنتی ہے، اشرفی جنتی ہے، برکاتی جنتی ہے، رضوی جنتی ہے. جب سب جنت میں جانے والے ہیں تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ لڑتے کیوں ہو؟ سب محبت سے رہو، پیار کرو، سب پیار سے کرو، پیار سے محبت سے رہو. سب کو سنیوں کو اللہ کا احسان و کرم ہے کہ جو اس بزرگان دین، جو بزرگان اور صاحب کرام حضور نبی کریم نے جو طریقہ محبت کا پیدا کیا تھا اس پر قائم رہنا چاہیے. اس پر قائم رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بیڑا پار ہوگا. انشاءاللہ. حضرت قبلہ، ہم اعلیٰ حضرت کی آپ نے بات کی، بالیقین اسی نسل سے آپ کا تعلق ہے. بالیقین اعلیٰ حضرت پر الحمدللہ موریشس میں مختلف پروگرام بھی ہم نے کیے اپنے چینل پر، مختلف گوشوں سے ہم نے اعلیٰ حضرت کو پرکھنے کی کوشش کی ہے الحمدللہ. چونکہ آپ یہاں بنفس نفیس یہاں پر ہیں تو میں ایک سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ جب ہم اعلیٰ حضرت کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، بالخصوص جب آپ نے ہوش سنبھالا، وہ ایک پرفتن دور تھا، اور بالخصوص آپ نے رد بدعات و منکرات کو لے کر آپ نے اس میں ایک اہم کردار بھی ادا کیا. میرا سوال یہ ہے کہ عقائد کو لے کر، کیونکہ آج جو ہے ہم عقیدے کی بات، عقیدے کا تحفظ بھی ہر ایک کا فرض ہے. تو اعلیٰ حضرت کا یہ شعر جو ہے اس سے میں آغاز کروں گا کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. اس دور میں آج سے تقریباً 100 سال پہلے کی بات اعلیٰ حضرت نے بات کہی ہے. کیا آج کے دور میں یہ شعر صادق اترتا ہے؟ کیا آج کے دور میں عقیدے کا تحفظ بھی کی ضرورت بھی اتنی محسوس کی جاتی ہے جتنی کہ اعلیٰ حضرت کے دور میں تھی؟ یہ اعلیٰ حضرت کا جو مسلک و مشن ہے وہ صرف محبت رسول کی طرف ہے کہ محبت رسول قائم رہنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت کرو تو انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں جاؤ گے. ہمارا تو یہ نعرہ ہے کہ جو حضور کی محبت میں مسکرائے گا سیدھا جنت میں جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو حضور اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا ہے، جو اس وقت تھا وہ دور ابھی تک چل رہا ہے. ایک اندھیرے اور اجالے کی جو ایک لڑائی تھی، نور و ظلمت کی ایک جو لڑائی تھی، اور یہ لڑائی ہمیشہ سے ہے اور ابھی بھی ہے. اس وقت بھی اعلیٰ حضرت کے جو افکار ہیں، ان کے جو نظریات ہیں، جو ان کا مشن ہے، جو ان کی کتابوں سے ظاہر ہے، اس کی ضرورت ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ بڑے بڑے مدرسے قائم کرو. وہاں پر مدرسہ جو ہے وہ بیت الرسول ہے، رسول اللہ کا گھر مدرسہ ہے. مدرسے میں تعلیم ہوگی، تعلیم اور اس میں طلباء بھی رکھو. طلباء کی ضرورت ہے. بڑی بڑی عمارتیں تو لوگ بنا لیتے ہیں لیکن پھر مدرسہ لوہے کا چنا ہے، مشکل ہوتا ہے. بڑے مدرسے بنانے کے لیے اعلیٰ نے فرمایا. اللہ کا احسان و کرم ہم پر بھی اللہ کا احسان ہوا
کہ اتنا بڑا مدرسہ ہمارا یہ جامعہ نور رضویہ بن گیا، یہ اللہ کا احسان و کرم ہے، یہ اعلیٰ کا روضہ ہے، یہ میرا نوری مرکز ہے جس سے اعلیٰ کو 102 سال کے بعد دوسرا راستہ یہ دیا گیا۔ یہ سرکار مفتی اعظم کا تعویذ ہے۔ میں اس میں ایک طریقہ بتا دیتا ہوں کہ اس پر حضور کا نام محمد لکھو، پھر دل پہ محمد لکھو، پھر آنکھ پر محمد لکھو، پھر کہو دل کا سرور نام محمد، آنکھوں کا نور نام محمد۔ تو آپ کے اعمال تو کچھ نہیں ہے، لیکن اگر صرف محبت رسول ہے، ذرہ برابر بھی حضور کی محبت ہے دل میں، تو وہ جنتی مسلمان ہے۔ ماشاءاللہ، بات یہ ہے۔ تو یہ جو اعلیٰ حضرت کا مقصد ہے صرف یہ کہ جنگل ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن اگر آپ حضور سے محبت اور نور والے سے محبت کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بیڑا پار ہوگا۔ اور حضور سے جب قریب آئیں گے، سرکار نے خود فرمایا المرء مع من احبا، جو جس سے محبت کرے گا وہ اس کے ساتھ رہے گا۔ تو ہم لوگ جو ہے صاحب کرام، اولیاء کرام اور حضور نبی کریم سے محبت کرنے والے لوگ جنتی ہیں، اور ہم ہی لوگ میلاد کرتے ہیں۔ ہم میلاد کرتے ہیں، شر و فساد نہیں کرتے۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ یقیناً یقیناً۔ اچھا، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا۔ بالیقین ہمارا یہ ایمان ہے اور ہماری عقیدہ یہ یقین بھی ہے کہ ایسے اولیاء کرام کے ساتھ جڑنا، منسلک ہونا اسی دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی کامیابی اور کامرانی کا راستہ ہے۔ مگر آج حضرت قبلہ، آج ایک فکر یہ ہے کہ ہمیں، بالخصوص میں نوجوانوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہمیں ان مزارات سے، ان درگاہوں سے کیا واسطہ، کیا لینا دینا؟ آپ انہیں کیا جواب دیں گے؟ اللہ اکبر۔ یہ جو مزارات ہے یہ اب اسلام کی یہ نشانیاں ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ یہ اسلام کا معیار اور شعار ہیں، یہ اسلام کو بتانے والی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت احمد رضا بریلوی کو تو ابھی کوئی زیادہ دن نہیں ہوئے، 102 سال یا 4 سال انتقال ہوئے، جی جی۔ ابھی کے ہیں اعلیٰ حضرت۔ میرا یہ سوال ہے کہ جو ہرے گنبد میں مدینہ منورہ آہا، سرکار کا جو روضہ ہے، اس میں حضور کی مزار مبارک ہے، وہ اعلیٰ حضرت غوث اعظم خواجہ صاحب یا داتا صاحب یا کسی نے نہیں بنائی، بلکہ وہ مزار شریف جو بنانے والے ہیں وہ صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی ہیں، حضرت علی صاحب کرام نے اس مزار کو بنایا۔ ہاں، اب یہ کہنا کہ مزارات کی کیا ضرورت ہے؟ مزار کی ضرورت ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنے مزار کے بارے میں، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جو میری قبر کی زیارت کر لے گا وہ اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کو دیتے نہیں ہیں، حضور تو خود سرکار یہ فرماتے کہ دنیا میں ایسی قبر نہیں ہے جیسی قبر میری ہے مدینہ منورہ میں، کہ اگر کوئی سنی مسلمان عاشق رسول سرکار کا چاہنے والا، محبت والا اگر وہاں آئے گا اور دیکھے گا میری قبر کو، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو کہنا یہ سمجھ کے، آپ کے ماں باپ کی قبریں ہیں، آپ کو اپنے ماں باپ سے بھی وہ کرنا چاہیے، وہاں جائیے قبروں پر اور سلام پیش کرو، اور سلام پیش کر کے ان کے لیے نیاز و فاتحہ کرو۔ یہ وہ لوگ نہیں کھاتے، لیکن یہ سے غریب کھاتے ہیں۔ یہ صرف غریبوں کو کھلانے کے لیے نیاز و عرس وغیرہ کا جو یہ طریقہ ہے وہ یہ ہے، یہ نیاز ہے، فاتحہ ہے، یہ سب جو چیزیں ہیں یہ غریبوں کو کھلانے کے لیے۔ سب سے بہتر ہے طالب علم کو کھلائیے، طالب علم پڑھے گا تو اسلام بچے گا۔ اسلام کو اگر محفوظ کرنا ہے تو بڑے بڑے مدرسے بنائیے، بڑے بڑے مدرسہ بنائیے، علماء سے محبت کیجیے، زیارت کیجیے، نمازیں پڑھیے۔ نماز پڑھنے سے آپ کو لوگوں میں پہچان ہوگی کہ اتنے بڑی جماعت، اتنے بڑے لوگ، اتنے لوگ، تو دوسروں پہ یہ ایک اچھا میسج جائے گا کہ اتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمارے یہاں اس طرح کی صورت نہیں ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑا ہو گیا محمود ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، وہاں تو امیر و غریب فقیر سب آ کر کے ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اسلام میں جو مساوات ہے اور جو برابری ہے، یہ اسلام کا ایک طریقہ ہے، وہ نماز کے ذریعے دی گئی ہے۔ آپ کو نماز پڑھنا چاہیے، اسلام میں طریقے پہ چلیے، اور دوسری بات ہے قرآن شریف پڑھیے۔ قرآن شریف آپ جب پڑھیں گے تو یاد ہو جائے گا۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کو قرآن شریف یاد نہیں تھا، کسی نے حضرت اعلیٰ حضرت کو لکھ دیا حضرت حافظ قاری حافظ، تو اعلیٰ حضرت نے اس کو خط میں دیکھا تو حضرت نے اپنے
دوستوں سے کہا کہ ابھی تک تو میں حافظ ہوا نہیں ہوں، لیکن یہ مجھے لوگ دوست لکھ دیتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے قرآن شریف اٹھایا اور ایک آپ کے معمولات وہ بھی رہے، اور آپ روزانہ ایک پارہ سنا دیتے تھے. اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں دیکھیے سوچئے کتنا عظیم الشان وہ انسان ہے، ایک مہینے میں جسے قرآن حفظ کر لیا وہ اس کی شان ہے. تو اعلیٰ حضرت احمد رضا خان ایک شان والا ہے. یہ حضور نبی کریم کا ایک معجزہ ہے. حضور نے ان پر کرم فرمایا اور جو سرکار نے فرمایا ویسا لکھ دیا. الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا احسان و کرم. تو اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں اعلیٰ کی نعت لمیات نذیرو کفی نظرین مثلے تو نشد پیدا جانا، تو اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے آپ جیسا حضور کو دیکھا نہیں، حضور جیسا ہم نے کسی کو نہیں دیکھا. لمیات تو یہ اعلیٰ کا عقیدہ نہیں، یہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے. کہ صحابہ کرام جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات زندگی میں حضور نبی کریم کے سامنے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سامنے ممبر لایا گیا، حضور بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کا جھرمٹ ہے، اس میں آپ حضور کی نعت پڑھ رہے ہیں. تو کیا کہتے ہیں؟ اجمل منک لم ترى قط عینی واکمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. تو جو صحابہ کرام کا عقیدہ ہے وہی بریلی کا احمد رضا کا عقیدہ، سبحان اللہ، وہی خواجہ صاحب کا عقیدہ ہے، وہ غوثہ. تو ہمارا کوئی عقیدہ الگ نہیں ہے، جو سرکار کا عقیدہ جو سرکار نے کرم فرمایا اس عقیدے پہ ہے. تو یہ مزار جو بنایا صحابہ کرام نے بنایا، نہ کہ اعلیٰ حضرت احمد رضا نے بنایا، نہ خواجہ صاحب نے، نہ غوث اعظم نے. تو صحابہ کرام کے عقیدے پہ ہم لوگ ہیں، مزار پر جاتے ہیں اور نیات کرتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں. یہ اللہ کا احسان و کرم ہے کہ ہمیں اہل سنت پر ایسا کرم ہم پر فرمایا کہ ہم اس طریقے پر ہیں جو صحابہ کرام کا ہے، اولیاء کرام کا ہے، عاشقان مصطفیٰ کا ہے. یہ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں، یہی مسلک پرانا ہے، اسی مسلک پر ہم لوگ چلتے ہیں. آج اس کو لوگ اس کا نام دے دیتے ہیں، اعلیٰ حضرت جوڑ دیتے ہیں، کیوں لوگ اعلیٰ سے محبت کرتے ہیں. اعلیٰ نے کام کیا دین کا، اللہ کا احسان و کرم ہے. تو اس میں آپ غور کریں کہ وہ کہتے ہیں لم ترى قط عینی، میں نے، میری آنکھ نے. تو یہ صحابہ کا کہتا، اور وہی کہتا ہے بریلی والا لمیات نذیر کفی نہیں، ہم نے بھی نہیں دیکھا. وہ کہتے ہیں ہم نے بھی نہیں دیکھا، حضور جیسا تو ہم نے دیکھا ہی نہیں. یہ عاشقوں کی زبان چاہے بریلی کی ہو یا مدینے کی، ایک ہی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، کیا بات. آپ نے حضرت قبلہ، آپ نے گویا کہ سمندر کو جیسے کہ کوزے میں بند کر دیا. الحمدللہ ماشاءاللہ، بہت ساری باتیں آپ نے بتا دی. حضرت قبلہ ایک آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ مزارات کی بات ہو رہی ہے، ذرا ہمارے ناظرین کو آداب مزارات کے بارے میں کچھ نصیحت کیجیے. ہاں، آداب مزار میں یہ ہے کہ ہمارے اعلیٰ حضرت کا جو مسلک ہے وہ یہ ہے کہ جب قبر شریف پہ جاؤ تو یہ نہیں کہ جا کے چادر چوم رہے ہیں اور وہ اس کو سجدہ کر رہے ہیں. دور رہو، دور کھڑے ہو، جیسے بادشاہ کے سامنے دور کھڑے ہوتے ہو، دور کھڑے ہو. اور ان کے درجات کی بلندی، جس بھی بزرگوں کے دربار وہاں پر درجات کی بلندی کی دعا کریں. خواجہ صاحب کے یہاں جائیں، غوث اعظم کے، کہ اللہ تعالیٰ ان کا اور درجات بلند کر دے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یہ پڑھیں تو حضور سلام سنتے ہیں. حضور نے فرمایا اسماء صلاۃ اہل محبتی، میں محبت والوں کا ضرور سلام سنتا ہوں. یہ نہیں فرمایا کہ مدینے میں آتے ہو تو سنتا ہوں، دور سے بھی سنتا ہوں، قریب سے بھی. اسی کو میرے امام احمد نے دیکھا کہ حضور دور اور قریب سے اور دنیا سے ہمارے شہر سے بھی سننے ہر جگہ سے. تو اعلیٰ نے سلام عرض کر دیا، دور نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. حضور تو ہمارے دل میں ہے، ہمارے دل کی بات سنتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یقیناً یقیناً، الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. یہ سب اعلیٰ کے شعر یاد کریں تو حضور کی محبت پیدا ہو جائے گی. آپ کے اعلیٰ کے نو کے قلم کی روشنائی کے قطرے فکر و اعتقاد کی جنتوں میں کوثر و تسنیم کی مانند بہتے ہیں. جو اسے اعلیٰ کا شعر یاد ہے اس کے دل میں حضور کی محبت ہے، اور جس محبت والا ہے وہی سنی مسلمان ہے. محبت کرو، سبحان اللہ، پیار کرو، پیار محبت، بس یہی اسلام کا پیغام ہے. ماشاءاللہ کہ آپ اپنے بچوں سے، اپنے علماء سے، اپنے والدین سے، اپنے چھوٹوں سے، بڑوں سے پیار کریے. یہی اسلام کہتا ہے. اور حضور سے بھی محبت کریے، اور حضور کے آل سے بھی، صاحب کرام سے بھی، مشائخ کرام سے بھی، سادات کرام سے بھی، اولیاء کرام سے بھی. یہ سب محبت والی بات ہے. اور کام کون سا کرنا چاہیے؟ اللہ نے کہہ دیا
काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नाम रज़ा, तुम पे करोड़ों दरूद। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। हज़रत क़िबला, बिलयकीन आपसे गुफ्तगू करते हुए बहुत एक अजीब सी कैफियत तारी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। दिल तो चाहता है आपसे गुफ्तगू करते रहें, मगर वक्त का तकाजा कुछ और है, वक्त का तकाजा कुछ और है। हम आखिर की तरफ हम पहुंच रहे हैं। आखिर में हज़रत क़िबला मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जज़ीरे मॉरिशस बिलखुसूस मसलक आला हज़रत अहले सुन्नत वल जमाअत के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जो इस वक्त नाज़रीन आपको समात कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए क्या पैगाम है आला हज़रत के हवाले से? भाई आला हज़रत के मसलक पे चलिए और आपस में ग्रुपिंग नहीं कीजिए। कोई मेहमान आए, आला हज़रत घराने से आए या कहीं से भी आए, तो वो उसके ये नहीं कि वो मेहमान उनका मेहमान है या उस जमात ने बुलाया। जमातों में अहले सुन्नत को नहीं बंटना है। कादरी, चिश्ती, शफी, रज़वी सब तो हमारे जन्नती भाई हैं, सब जन्नती लोग हैं। जन्नतियों में रहिए और खुश रहिए, मुस्कुराइए। मसलक हक़ का काम करने की ज़रूरत है माशाअल्लाह। और तालीम की ज़रूरत है। तो तालीम के लिए उलमा की ज़रूरत है, मदरसे की ज़रूरत है। इस ज़रूरत की तरफ तो तवज्जो फरमाइए, हम लोगों से रब्ता रखिए। बस इतनी सी हमारी गुजारिश को आप आम कीजिए। अल्लाह आप पर फजल फरमाए। आपने बुलाकर इस महफिल को आगे बढ़ाया, इबलाग का ज़रिया है, ये तबलीग का ज़रिया है, इससे हम लोग मानते हैं। तो आपने बुला करके बड़ा एहसान करा। आप अल्लाह ताला आप पर इसका अजर सवाब अता फरमाए। माशाल्लाह बहुत अच्छे आदमी हैं कि आपने हमें इज़्ज़त दी। अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। मनानी मियाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल की अता गहराइयों से एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी टीम की जानिब से। बस यही दरख्वास्त है कि आप जब वहाँ पर जाएँ, आजिज़ाना हमारा सलाम बिलखुसूस दरगाह आला हज़रत पे ज़रूर अर्ज़ करें इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और अपनी खुसूसी दुआओं में हम सबको याद करें इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।